بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادینی حضرات، میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں نہایت درد دل کے ساتھ اور مکمل خیر خواہی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اور بالخصوص آپ کے ہاں یہ ایک زبردست پروپیگنڈا چلتا ہے کہ قادینی حضرات کا جو اخلاق ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی اخلاق کی ایک ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں۔ اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی زبان پہ ہے وہی کچھ آپ کے دل میں بھی ہو۔ اگر آپ کا جو اخلاق ہے وہ اگر اس میں کوئی تفاوت آ رہا ہے، ڈفرنس ہے کہ زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتا بلکہ وہ منافقت کے زمرے میں آئے۔ اب آپ کا اخلاق جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کے مرزا صاحب، جن کو آپ مہدی کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں اور نعوذ باللہ نبی اور رسول کا بھی درجہ دیتے ہیں، ان کے ایک دفعہ انہوں نے بیان کرتے ہوئے، اور ان کی کتاب ہے ملفوظات اور اس کی جلد نمبر 4 ہے، اس میں مرزا صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا تھا، تو مجھے نہانے کے لیے جو پانی تھا وہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا، میرے پاس ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق تھی۔ میں نے اس کتاب کو پھاڑا، جلایا اور اس آگ سے پانی کو میں نے گرم کیا اور پھر میں نے غسل کیا، اور آخر میں لکھا کہ بعض اوقات شیطان بھی کام آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں قادیانی حضرات، اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ جو میزان الحق کتاب ہے گو وہ مسلمانوں کے یا دین اسلام کے خلاف لکھی گئی، ممکن ہے کہ اس پادری نے اس میں قرآن مجید کی آیات نوٹ کی ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس میں نقل کی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، ان آیات کا، ان احادیث مبارکہ کا، تو مرزا صاحب نے اس کو بھی آگ لگا کے اپنا جو غسل نہانا تھا وہ بھی انہوں نے اس پہ پورا کر لیا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ دنیا کے کسی بھی اخلاقی معیار پہ یہ کسی بھی طرح پہ پورا اترتا ہے؟ اگر کوئی آدمی مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں، روحانی خزائن ہیں، ان کو آگ لگا کر پانی گرم کر کے سردیوں میں اس سے وہ نہائے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ تو پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، آپ تو پوری دنیا میں آپ کا سلوگن ہے محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ پھر اسی طرح مرزا صاحب کے لٹریچر میں، ان کی کتب میں یہ لکھا ہے، جیسے آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 جو روحانی خزائن کی غالباً جلد نمبر 5 ہے، اس میں مرزا صاحب نے کیا لکھا کہ جو آدمی میری کتابوں میں کی تصدیق نہیں کرتا، میرے دعووں کی تصدیق نہیں کرتا، وہ اس کو محبت اور مودت سے میری تحریروں کو نہیں دیکھتا، وہ ذریت البغایا، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدکار عورت کی اولاد ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایک نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ آپ کو مسلمان جو ہیں وہ مرزا صاحب کی کتابوں کو مودت سے، محبت سے ان کی نہیں دیکھتے، تو آپ نے تو سب کی ماؤں کو جو ہے وہ مطلب بدکار قرار دے دیا۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو ولد الحرام لفظ استعمال کیا، یہ سیدھی سیدھی گالی ہے۔ پھر مرزا صاحب نے کہا کہ جو مرزا صاحب کے دعووں کو نہیں مانتا ان کو تو کہا کہ وہ نہ صرف وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، بلکہ وہ مشرک ہے۔ اب آپ نے یہ مسلمانوں کے بارے میں الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح مرزا صاحب نے اپنے نام ماننے والوں کو ایسے ایسے القابات دیے جنہیں سننے کے بعد آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی نبی کی گفتگو ہے؟ مثلا دیکھیں مرزا صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے اپنے ایک مخالف کو لعنت ڈالی، جیسے ہمارے ہاں اکثر لڑائیوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لکھ دی لعنت، کہ 1,00,000 تمہیں لعنت، یہ مختصر ایک گالی کے زمرے میں آتا ہے، حالانکہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں مرزا صاحب نے کیا کیا،
उन्होंने उनकी ज़हनी हालत आप देखें कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा, किताबत हुई है कि लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, यानी इस तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो 1000 तक गए और उस किताब के 4, 5, 6 सफ़ात जो हैं वो काले किए कि ये इन पे लानत है। देखें, मिर्ज़ा साहब ने जो गालियाँ दी हैं अपनी सारी किताबों में, उसके हमारे कई अकाबरीन ने अपनी तहरीर किताबों में पम्फलेट वो अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी के एतबार से वो गालियाँ इकट्ठी की हैं और वो कई सफ़ात उसके बन गए हैं कि ये मिर्ज़ा साहब ने गालियाँ दी। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आपको आपका MTA, आपका अल-फज़ल जो है वो आपको क्या सिखाता है। मैं आपको बड़ी दर्दमंदी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मैं जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ इसको तासुब की ऐनक उतार कर ठंडे दिल के साथ आप थोड़ा सा गौर तो कर लें कि क्या ये किसी नबी की ज़बान हो सकती है। नबी इस तरह मुखातब करता है, इस तरह अपने दुश्मनों को दावत देता है। तो मेरी आपसे दर्दमंदाना दरख्वास्त है कि आप जो मैंने बातें, जो मैंने हवाले पेश किए हैं, जो मैंने गुफ्तगू की है, इसको ज़रूर देखिएगा और इस पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हदायत नसीब फरमाए।